Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. کیونکہ معاملہ ہے جلد کا, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اور اللہ کریم ہمارے ملک کو آباد اور شاد اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب کو سلامت رکھے، آمین. اور اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی گفتگو کا آغاز شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس مصرعے سے کر رہا ہوں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور یہ شان بے نیازی اللہ کریم کی ہے کہ آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے. حکومت کی آئینی مدت کی تکمیل کے ساتھ سیاست کے شکاری خود شکار ہو گئے. جو بھاری یہ کہتے تھے کہ انتخابات کی تاریخ ہم دیں گے، وہ خود نگراں حکومت کی وفاق اور سندھ کی فہرست میں رسوا ہو گئے. سندھ کی حالیہ 10 رکنی کابینہ میں سائنس سرکار کی مجوزہ فہرست کے 21 ناموں میں سے کسی نام کا بے نامنظور ہونا انتخاب کے بجائے احتساب کے دروازے پر ظلم و ناانصافی کے زخموں سے چور عوام کی دستک صاف سنائی دے رہی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، سابق جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر غازی حق و صداقت ہیں، جنہیں اللہ کریم نے حیات نو ہی نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ میں برسوں سے جاری شخصیات پر مبنی بادشاہت کے تسلسل میں ظلم، ناانصافی، کرپشن، قومی خزانے کی لوٹ مار، لاقانونیت اور منصوبہ بندی کے تحت شعوری طور پر معاشرے کو کرپٹ بنانے کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے جسٹس مقبول باقر کو اللہ نے طاقت اور اختیار بھی عطا فرما دیا ہے. صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے لیے محکمہ صحت سمیت تمام سرکاری محکموں کی کرپٹ انتظامیہ کی جگہ قانون کے مطابق میرٹ اور اچھی شہرت کی نئی انتظامیہ کی تعیناتی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ترجیح ہونی چاہیے. زبانی طور پر ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کی آڑ میں صوبے کی پوری سول انتظامیہ پر نظر ڈالی جائے تو صرف ایک نسلی انتظامیہ کے شکنجے میں اس سول انتظامیہ کو جکڑ دینا بھی نہ صرف یہ اقدام آئین پاکستان سے متصادم ہے بلکہ سندھ میں نافذ العمل کوٹا سسٹم کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے. بدقسمتی سے سائنس سرکار نے قانون کی حکمرانی، خدمت کی سیاست کو مفادات کی سیاست کی بھیک چڑھا دیا اور اسے مفاہمت کی سیاست قرار دے کر لوٹو اور پھوٹو کا کلچر عام کر دیا، جس سے ریاست کی اصل طاقت عوام سے عزت سے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا. اس مافیا کی معمولی سی جھلک میں یہاں آپ کو محکمہ صحت سندھ کی دکھاتا چلوں، جہاں سوشو اکنامک کے شعبہ خدمت صحت کو اسٹاک ایکسچینج بنا کر اسے بھی اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیا گیا. محکمہ صحت سندھ میں فہیم چاچڑ کرپشن اور کمیشن کا مجسمہ ہونے کی شہرت رکھتے ہیں، اور یہ بھی کیا خوب ہے کہ ان کی آبیاری کرنے والی وزارت صحت ڈاکٹروں کو حق طلب کرنے پر
انہیں حرام خوری کا طعنہ دیتی ہے، لیکن خود حرام خوری کے شجر کو تناور درخت بنانا انہیں نظر نہیں آتا۔ فہیم چاچڑ کی رشوت طلبی پر جب ڈاکٹر عبدالعزیز کی جانب سے اقدام خودکشی کا واقعہ پیش آیا تو سیاسی قیادت کے بجائے چیف سیکریٹری سندھ کو وکیل صفائی بنا کر معاملے کو جس طرح سے رفع دفع کرایا گیا وہ سب سندھ کے مظلوم عوام کے علم میں ہے، اور اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بننے کی سزا بھی سابق چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر سہیل انور راجپوت کو مل چکی ہے، اور اب وہ افسر بکاری خاص ہیں، اللہ کی پکڑ میں ہیں، لہذا اس اعلیٰ منصب کے علاوہ ماتحت افسران جو تاحال فرعونیت اور یزیدیت کے حصار میں ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کی جانب، جو بلا شبہ دنیائے طب و صحت کا فخر اور ان کی مریض دوستی کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ ان کا ماضی اور حال بے داغ ہے، لیکن انہیں جو منصب عطا کیا گیا ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ پل صراط کی مانند وہ دو دھاری تلوار ہے، جہاں ایک جانب وہ سسکتے بلکتے لاچار مریضوں کا ہجوم آہو فاغاں ہے، جو اللہ کے بعد اپنی صحت اور زندگی کے تحفظ کے حوالے سے سرکاری ہسپتال اور صحت کے ادارے ان کی ریڈ لائن ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ صحت کے یہ قومی سرکاری ادارے جہاں نگراں وزیر صحت کے سامنے محکمہ صحت کے 487 میگا اسکینڈل انہیں ورثے میں ملا ہے، جس میں سر فہرست 44 ارب روپے انسداد ہیپاٹائٹس پروگرام کے اور 20 ارب روپے کی کرپشن NICVD جیسے اسکینڈل اور فہیم چاچڑ جیسے خلاف قانون افسر انہیں جہیز میں ملے ہیں۔ فہیم چاچڑ محکمہ ریونیو کے ملازم ہیں اور توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہوئے سائیں سرکار کے تیسرے اور حالیہ ختم ہونے والے پورے دور حکومت میں وزیر صحت کے اسٹاف افسر کی حیثیت سے ڈیفیکٹو وزیر صحت کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، جس کا اندازہ یقیناً نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کو بھی کم و بیش ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وزیر صحت تک رسائی ان کو بائی پاس کر کے ممکن ہی نہیں تھی۔ فہیم چاچڑ اتنے بااختیار تھے کہ انہوں نے ضلع تھرپارکر میں میڈیکل آفیسر کو اکاؤنٹ آفیسر بنا دیا اور اکاؤنٹ اسسٹنٹ کو کھڈے لائن لگا دیا، اور سندھ سروسز اسپتال کراچی کے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ یوسفانی نے اپنی کرپشن منظر عام پر آنے کے بعد فہیم چاچڑ کو اپنی کرمنل وارداتوں کا بار بار حصے دار بتایا تو فہیم چاچڑ نے ذمہ دار ذرائع کے مطابق واٹس ایپ پر یوسفانی کے خلاف تحقیقات کا حکم دے ڈالا۔ سروسز اسپتال میں نرسوں کے حلفیہ بیان کے ساتھ تحقیقات مکمل ہو چکی ہے، لیکن تحقیقات کا حکم دینے والے فہیم چاچڑ رشوت میں انہیں حصے دینے کا دعویٰ کرنے والے یوسفانی کا تاحال بال بیکا نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب دال نہیں سب کچھ کالا ہے۔ اب اس کالے کو سفید بنانا نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہیں گمراہ کرنے کے لیے جہاں صحت مافیا نے کمر کس لی ہے تو لفافہ صحافت بھی ممکنہ احتساب کے شفاف عمل کو انتخاب کی داستان بنانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ راقم الحروف بلا خوف و خطر مظلوم مریضوں اور انتقام کا نشانہ بننے والے محکمہ صحت کے بے بس اور بے کس ملازمین کی آواز انشاءاللہ آخری سانسوں تک بنا رہے گا، کیونکہ مجھے ہے حکم اعزاں
لا الہ الا اللہ۔ دشمنوں کی نشاندہی اس سے پہلے بھی میں اپنے مختلف پروگراموں میں کر چکا ہوں، اور آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے قبل نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت کی توجہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں خلاف قانون انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول کے اس غیر قانونی نوٹس کی جانب فوری توجہ دلانا ہے جو انہوں نے سابق سائیں حکومت کی ایما پر یہ فرمان امروز جاری کیا ہے کہ جو ملازم حکومت سندھ میں رہنا چاہتا ہے اور جو وفاق میں واپس جانا چاہتا ہے وہ 7 روز میں اپنی مرضی اور منشا سے تحریری طور پر آگاہ کر دے۔ واضح رہے کہ وفاق کے تینوں ہسپتالوں کی نظر ثانی کی سماعت تاحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے۔ اس سے قبل MOU کھلا قانون سے کھلواڑ ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں انشاءاللہ منگل کو NDN کی خصوصی رپورٹ میں لے کر آؤں گا، لیکن اسپتال میں پھیلی ہوئی بے چینی اور بد انتظامی کو دور کرنے کے لیے نگراں وزیر صحت فوری طور کے اوپر آگے آئیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔